اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے حکم کے باندھے آسمان کی فضا میں؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے اللہ کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔ خدا نے پرندوں کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے ان میں تمام ان چیزوں کو پیدا کیا جو ان کے اڑنے کے مناسب اور موافق تھیں۔ ان میں بھاری چیزوں کو پیدا نہیں کیا جو اڑنے کے منافی یا مخل تھیں۔ جن جن چیزوں کی پرندوں کو ضرورت پڑتی وہ سب بنائیں، اور اسی طرح سے ان کا قوام بنایا، ان کی غذا بنائی، اور ہر عضو کے لیے غذا سے مناسب حصہ پہنچایا، جو اس حصہ جسم کی غذا بننے، عضو کے نرم و سخت اور خشک ہونے کی صورت میں غذا کے اجزاء سے ایسے مناسب اجزاء کو ان عضووں کے لیے غذا کے لیے پہنچاتا ہے جو نرم و خشک اور سخت اعضاء کے کام آ سکیں۔ پرندوں کو خدا نے 2 پاؤں دیے، ہاتھ نہیں دیے۔ پاؤں اس لیے کہ وہ چلے پھرے اور زمین سے فائدہ حاصل کر سکے، اڑنے میں ان سے مدد لے۔ پاؤں کو نیچے سے کشادہ بنایا تاکہ زمین پر اچھی طرح سے قائم رہے۔ پاؤں بھی اس کے نہایت ہلکے اور پر حکمت بنائے۔ انگلیوں کا کچھ حصہ رقیق اور باریک جلد سے بنایا جو ٹانگوں کی جلد سے ذرا سخت ہے۔ ٹانگوں کی جلد موٹی اور مضبوط بنائی تاکہ گرمی اور سردی میں ان کو پروں سے ڈھانپنے کی ضرورت نہ ہو، اور ٹانگوں کا پروں سے برہنہ نہ ہونا یہ بڑی حکمت و مصلحت ہے، کیونکہ پرندوں کو دانہ چگنے اور پانی پینے میں اور اس کی طلب میں چلنے میں ضرور ایسے مقامات آتے ہیں جہاں کیچڑ، پانی اور گندگی ہو۔ اب اگر اس کی ٹانگیں پروں سے پر ہوتیں تو پانی اور کیچڑ میں لتھڑ کر بوجھل ہو جاتیں اور پرندے کے لیے بڑی دشواری ہوتی۔ اس لیے قدرت نے اس کے جسم میں جہاں ضروری سمجھا وہاں بالوں اور پروں کو نہیں پیدا کیا تاکہ اس کے اڑنے، چلنے پھرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ پرندوں کو اس نے لمبے لمبے پاؤں والا نہیں بنایا، ان کی گردنوں کو طویل بنایا تاکہ اپنی غذا حاصل کرنے اور دانہ چگنے میں مدد ملے۔ اگر پاؤں لمبے اور گردن چھوٹی ہوتی تو اس کے لیے جنگلوں میں دانہ چگنا اور سمندر دریاؤں سے پانی پینا مشکل ہوتا، اور اس کو اپنے سینہ کو پانی پینے، دانہ چگنے کے لیے جھکانا پڑتا۔ کبھی وہ اپنی چونچ کی لمبائی سے بھی مدد لیتا ہے تاکہ اس کو مزید آسانی ہو۔ گردن لمبی ہوتی اور پاؤں چھوٹے ہوتے تو اس کی گردن اس کو وزنی معلوم ہوتی، اور پھر دانہ دنکا چگنے میں یہ آسانی نہ ہوتی۔ خدا نے اس کے سینے کو گول اور اس طرح ہڈیوں سے اس کو ترتیب دیا ہے کہ وہ ہوا کو اڑنے میں آسانی سے پھاڑ سکتا ہے، اور اس طرح اس کے بازوؤں کو سہروں کو مدور بنایا ہے کہ اس کو اڑنے میں مدد ملے۔ پھر پرندوں کی انواع و اقسام کے لحاظ سے، ان کے غذا حاصل کرنے کی رعایت سے ان کی چونچیں چھوٹی، لمبی، تیز، سخت، ٹیڑھی اور سیدھی بنائی ہیں تاکہ دانہ چننے، کھودنے، توڑنے، چیرنے، پھاڑنے میں کام دے سکیں۔ بعض چونچوں کو قدرت نے ایسا تیز اور سخت بنایا ہے کہ ان کے ذریعہ سے سخت چیزوں کو وہ توڑ سکیں اور گوشت کو نوچ کر کھا سکیں۔ بعض چونچیں چوڑی اور کنارے دار ہوتی ہیں کہ دانے کو اچھی طرح سے ان پر رکھا جا سکے۔ بعض سیدھی ہوتی ہیں مگر حد اعتدال میں تاکہ وہ سبزی، ترکاری، پھل وغیرہ کھا سکیں۔ بعض زیادہ لمبی مگر ہڈی کی طرح سخت ہوتی ہیں مگر اندر کے حصہ میں ملائم ہڈی کی طرح نرم ہوتی ہیں، اور دانتوں کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔ پرندوں کے پروں کو خدا نے لمبا بانس کی طرح سے خول اور ہلکا بنایا تاکہ اڑنے میں ان سے مدد لی جا سکے، اور نہایت مضبوطی سے وہ بازوؤں میں لگے ہوتے ہیں کہ رات دن اڑنے سے بھی وہ خراب نہیں ہوتے، کیونکہ اڑنے میں نہایت تیز حرکت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے پروں کو نہایت مستحکم بنایا اور جسم کے لیے سردی اور گرمی سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ پرندوں کے تمام جسم میں پروں کو پیدا فرمایا کہ سردی اور گرمی سے بدن کی حفاظت ہو اور اس سے ان کی زینت اور حسن بھی ہو۔ ان پروں میں یہ صفت بھی رکھی کہ مسلسل بھیگنے سے بھی وہ خراب نہ ہو، بلکہ ادنیٰ حرکت سے پانی ان پر سے جھاڑا جا سکے۔ پروں میں سوراخ بھی رکھے کہ ان کی پرورش اور فضلات کے خارج کرنے میں کام آئیں۔ پرندوں کی دم کو اس طرح بنایا کہ اڑنے میں ان سے مدد لی جا سکے، اور دائیں بائیں ایک ہی طرف کو پرندے ہوا کے زور سے نہ بہہ جائیں۔ اگر دم نہ ہوتی
تو وہ حسب منشا اور حسب ضرورت اڑنے میں اپنے لیے جہت متعین نہیں کر سکتے تھے۔ گویا کہ یہ دم پروں میں بمنزلہ پاؤں کے ہے جو کشتی میں ہوتے ہیں، جن کی مدد سے کشتی کے چلانے میں آسانی ہوتی ہے۔ پرندوں میں طبعی طور پر علیحدہ رہنے کی طبیعت پیدا فرمائی کہ اس سے ان کی حفاظت رہتی ہے، اور کیونکہ پرندے بغیر چبائے غذا کو نگلتے ہیں، اس لیے بعض چونچوں میں ایسی دھاریں بنائیں کہ گوشت وغیرہ قسم کی چیزوں کو ان کی مدد سے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں تاکہ ہضم میں سہولت ہو۔ پھر ان کے پوٹوں میں ایسی حرارت پیدا کی کہ وہ سخت سے سخت غذا کو بھی گلا کر قابل ہضم بنا دیتی ہے، اور چبانے اور دانتوں کے دوسرے کام سے ان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پرندوں کے علاوہ ثابت انگور کسی کو کھلا دو تو یوں ہی سالم فضلہ کے ساتھ خارج ہوگا، اور پرندوں کو کھلا دو تو وہ پس کر غذا میں ہضم ہو کر خارج ہوگا، کیونکہ پرندوں کے پوٹوں میں جو حرارت ہے وہ دوسرے حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔ پرندوں کی تخلیق خدا نے اس طرح بنائی کہ وہ انڈے دیتے ہیں، بچے نہیں دیتے، جس طرح دوسرے حیوانات، تاکہ اڑنے کے کام میں حمل کے بوجھ سے خلل نہ پڑے، ورنہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں جب بچہ حمل کی پوری مدت ختم کر لیتا ہے تو بھاری ہونے کی وجہ سے ماں کے لیے اڑنا مشکل ہوتا ہے۔ قدرت نے کیسی کیسی حکمتوں اور مصلحتوں سے ہر چیز کو مناسب بنایا ہے۔ کس نے پرندوں کو یہ سبق دیا کہ وہ انڈوں پر بیٹھے، ان کو لے کر گرمی پہنچائیں؟ کس نے ان کو یہ تعلیم دی کہ دانے کو پہلے خود اپنے منہ میں رکھیں اور جب وہ نرم ہو جائے تو اپنے بچوں کو کھلائیں، اور جب تک بچے کے غذا کے قابل نہ ہو، خالی ہو، اسے ان کے پیٹ کو بھرتے رہیں؟ دیکھو پرندے اپنے بچوں کی پرورش میں کیسی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی طرح سے نہ تو پرندوں میں سمجھ و عقل ہوتی ہے اور نہ وہ دور اندیشی اور سوجھ بوجھ ہوتی ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے، اور پرندے اپنے بچوں سے اس طرح توقعات اور امیدیں بھی نہیں رکھتے جو انسان اپنی اولاد سے سلسلہ نسل سے متعلق ہر طرح کی امداد اور اعانت کے حصول کی توقعات رکھتا ہے۔ ان تمام عاقبت اندیشوں اور دور اندیشوں سے پرندے یکسر خالی ذہن ہوتے ہیں، تاہم اپنے بچوں کی پرورش اور حفاظت میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ قدرت کی طرف سے ان کے دلوں میں جذبہ محبت ودیت ہوتا ہے۔ پھر اس بات پر غور کرو کہ مادہ کو اپنے حاملہ ہونے کا علم کیوں کر ہوتا ہے جو انڈے کی شکل میں اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور انڈا دینے کے لیے اور اس کی حفاظت کا ضروری انتظام کرنے کے لیے وہ کس طرح سے تنکوں کو جمع کر کر کے نرم بستر تیار کرتی ہے جس پر وہ انڈا دے گی، اور پھر بچہ پیدا ہونے تک انڈوں کے اوپر وہ بیٹھے گی۔ کبوتر کو تم دیکھو کہ وہ کس طرح سے انڈے کے اندر کی حالت کو معلوم کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اب بچہ کامل ہو چکا ہے، اور وہ انڈے کو توڑ کر بچہ نکال لیتا ہے۔ اگر انڈا کسی وجہ سے گندا اور خراب ہو جاتا ہے تو کبوتر کس طرح اس کے فاسد ہونے کو معلوم کر لیتا ہے اور اس پر بیٹھنا ترک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس گندے انڈے کو اپنے گھونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ بچے کے انڈے سے نکل آنے کے بعد سب سے پہلی غذا کو جو کبوتر اپنے بچے کو دیتا ہے وہ صرف ہوا ہوتی ہے، پھر ہضم شدہ غذا، اور اس طرح رفتہ رفتہ جب وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب بچے کے پونے میں دانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر دانے سے غذا دیتا ہے۔ اگر وہ ابتدا ہی سے بچے کو دانہ کی غذا دے تو بچہ کمزور ہونے کے باعث اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اب یہ سمجھ اور عقل اس کبوتر میں کس نے پیدا کی جس نے بچے کی ہضم کی قوت کا اتنا صحیح اندازہ کر لیا؟ یہ سب خدا نے اس کو عطا فرمائی۔ جب بچہ انڈے سے باہر آ جاتا ہے تو کبوتر اس کو اپنے پہلو میں لیے رہتا ہے کہ اس کو گرمی پہنچتی رہے، ایسا نہ ہو کہ انڈے کی گرمی سے جدا ہو کر وہ بالکل سردی میں رہ کر ہلاک ہو جائے، اس لیے اپنے پروں میں دبا کر گرمی پہنچاتا ہے۔ پھر تمام پرندے ایک ہی طرح سے بچوں کو پیدا کرنے میں نہیں ہیں، بلکہ ان کی بہت سی اقسام ہیں، اور ہر قسم کے لیے الگ الگ حکمتیں اور مصلحت ہیں جو خدا نے ان میں رکھی ہیں۔ مرغی کو دیکھو، اس میں خدا نے بچوں کو بھرانے اور کھلانے کی صفت نہیں رکھی، اس لیے مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتے ہی اپنی غذا خود حاصل کرتا ہے اور دانہ دھونکا چگنے لگتا ہے۔ پھر نر اور مادہ دونوں پر نظر کرو کہ کس طرح بچوں کی پرورش میں کوشاں نظر آتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے بچوں کو اپنے آغوش میں رکھ کر گرمی پہنچاتے ہیں۔
تاکہ ٹھنڈے ہلاک نہ ہو جائیں اور انڈے گندے نہ ہو جائیں۔ گویا وہ اس گرمی پہنچانے کی ترکیب سے اچھی طرح واقف ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کیا تو یقیناً انڈے خراب ہو جائیں گے اور پھر بچے مر جائیں گے۔ انڈے کی تخلیق پر نظر کرو، اس کے مادے کو دیکھو، وہ دو قسم اور رنگ کا ہوتا ہے، ایک سفید رطوبت جو غذا کے لیے ہوتی ہے اور دوسری زرد رنگ کی رطوبت جو بچہ کی جسم کی ساخت اور اس کی نشو و نما کے لیے۔ دیکھو خدا نے کس حکمت سے اس انڈے میں بچے کے لیے غذا بھی پہلے سے مہیا کر دی ہے۔ پرندوں کے پوٹوں تک غذا کے جانے کے راستہ کو کیوں کر تنگ بنایا گیا ہے؟ اب اگر پرندہ ایک ایک دانہ کے چگنے میں دوسرے دانہ کے پوٹے میں پہنچنے تک کا انتظار کرے تو اول اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، اور پرندوں کو ہر وقت شکاری کا کھٹکا لگا رہتا ہے اور وہ ذرا ذرا سی حرکت کے ہونے سے ہوشیار اور متنبہ رہتا ہے، تو وہ اتنی مہلت کہاں سے پا سکتا ہے؟ اس لیے خدا نے اس کے پوٹے کو اس طرح سے بنایا ہے گویا کہ وہ کھانے کو جمع رکھنے کا ایک تھیلا ہے۔ یہاں وہ جلدی جلدی سے وہ دانے چن کر جمع کر لیتا ہے اور پھر اطمینان سے ایک ایک دانہ کو اس تھیلے سے لے کر ہضم کے مقام پر پہنچاتا رہتا ہے۔ اور پھر تمام پرندوں میں ایک ہی حکمت مشترک نہیں، بلکہ وہ پرندے جو اپنے بچوں کو خود بھراتے ہیں، ان کے لیے کھانا پوٹے سے نکالنا بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ پرندوں کے پروں کی تخلیق پر، ان کی بناوٹ پر نظر کرو کہ وہ کپڑے کے تاروں کی طرح ایک دوسرے سے باریک باریک تاروں سے مربوط ہوتے ہیں۔ کچھ خشک اور قدرے سخت ہوتے ہیں جو اطراف سے حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ نرم جو دباؤ سے ٹوٹنے نہ پائیں۔ وہ پر اندر سے خالی اور بہت ہلکے ہوتے ہیں، ڈوروں کے تاروں کی طرح سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر پرندے ان کو پھیلائے تو اس طرح سے نہیں پھیلتے کہ ہوا ان میں داخل ہو کر پرندوں کو اڑنے سے باز رکھے۔ ان پروں کے وسط میں ایک موٹا سخت اور خشک عمود سا ہوتا ہے جس پر چاروں طرف یہ پر اگے ہوتے ہیں جس طرح بال ہوتے ہیں، اور وہ عموماً ان سب کو محفوظ اور مضبوط رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ عمود اندر سے خالی خول ہوتا ہے تاکہ ہلکا رہے، مگر اپنی صلابت کے باعث بہت مضبوط ہوتا ہے، اور پروں کے وسط میں یہ عمود نہ ہو تو یہ پر ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ تیز ہوا میں پرندوں کا اڑنا بھی محال ہو جائے۔ لمبی ٹانگوں والے پرندوں پر نظر کرو، عام طور پر وہ صاف اور چٹیل میدانوں یا پھر ایسے نشیبی مقامات پر اپنی غذا کی طلب میں رہتے ہیں جہاں پانی جمع رہتا ہے۔ گویا ادھر ادھر چلنے میں یہ غور کرتے ہیں کہ پانی کی تہہ میں کون سی چیز ان کی مقصد کھچا رہی ہے کہ آہستہ سے ایک وہ قدم آگے بڑھا کر اس کو کھا لیں۔ اب اگر ان کی ٹانگیں چھوٹی ہوں تو پھر ان کا جسم اور سینہ پانی کی سطح پر مس ہو کر پانی میں حرکت پیدا کر دے گا، اور اس طرح ان کا شکار آگاہ ہو کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو گویا ان کی ٹانگوں کا لمبا ہونا ان کے حق میں عین حکمت اور مصلحت ہے۔ چڑیوں کو دیکھو جو اپنے اپنے گھونسلوں سے کھانے کی طلب میں صبح کو نکلتی ہیں اور ادھر ادھر اڑ کر اپنے لیے غذا تلاش کرتی ہیں، اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر گھونسلوں میں واپس آتی ہیں، اور اسی طرح سے خدا کی یہ سنت جاری ہے۔ ان کی غذا ایک مقام پر اکٹھی نہیں مل جاتی، ان کو اس کی طلب میں دور دور جانے کی ضرورت نہ ہو، اور اگر ایک جگہ ان کو اپنی غذا اکٹھی مل جایا کرتی تو وہ ہرس میں اتنا کھا جائیں کہ پھر ان کے لیے اڑنا محال ہو جائے اور پھر ہضم کرنا بھی دشوار ہو۔ اور بعض جانوروں کو اگلنا اور کہہ کرنا بھی نہیں آتا، جو زیادہ کھا جانے کی صورت میں ایک بڑا علاج ہے۔ جس طرح پانی کے بعض جانور زیادہ کھا جانے پر کہہ کر کے اپنے معدے کو ہلکا کر لیتے ہیں، اس لیے چڑیوں کے لیے اپنی غذا کی طلب میں جگہ جگہ اڑ کر جانے اور تھوڑا تھوڑا ہر جگہ سے کھانے ہی میں بڑی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے کہ اس طرح ان کا کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے اور اڑنے میں بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ اگر فراغت سے بغیر کوشش کے اس کو کھانے کو مل جایا کرے تو وہ بھی بیمار پڑ جائے۔ اب ان پرندوں کو دیکھو جو صرف رات کو ہی نکلتے ہیں اور دن میں قطعا نہیں اڑتے، جیسے الو، ابابیل، چمگادڑ وغیرہ۔ ان کی غذا مچھر پتنگے وغیرہ ہیں جو فضا میں اڑتے ہیں۔ یہ غذا ان کو ہوا میں جو زمین سے زیادہ نزدیک ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کی زیادہ حکمت ہے۔ غالباً ان کی آنکھوں کی روشنی اور بصارت اس قابل نہیں کہ زمین سے اپنی غذا ادھر ادھر چل پھر کر حاصل کر سکیں، اور یقیناً یہ جانور اس سے قاصر ہیں، اس لیے کہ سورج کی روشنی میں یہ جانور باہر نہیں نکلتے۔ جہاں یہ روشنی نہ ہو اور آفتاب غروب ہو جائے یہ باہر آتے ہیں۔ قدرت نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی غذا اس طرح ہوا سے حاصل کر لیں،
चमगादड़ को कुदरत ने बेबालो पर बनाया। इसी हिकमत से उसके कायम मकाम दूसरी चीजें बनाई हैं। उसका मुंह भी है और दांत भी, और जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले दूसरे जानवरों की तरह उसमें और भी तमाम चीजें मुश्तरक हैं, तरीका वलादत वगैरह। और फिर इसके बावजूद उसको उड़ने पर कादिर कर दिया है, ताकि ये जाहिर हो कि खुदा बगैर बाल और पर के भी उड़ाने पर कुदरत रखता है, और ये कि परिंदों की नौ के सिवा दूसरी नौ को भी वो उड़ने की कुदरत दे सकता है। इस तरह खुदा ने बाज मछलियां भी इसी तरह बनाई हैं कि वो सतह समंदर पर काफी दूर तक उड़कर जा सकती हैं, फिर पानी में चली जाती हैं। कबूतर और कबूतरी, इन दोनों की बाहमी ताउन पर गौर करो कि अंडों के सीने में किस तरह एक दूसरे की कायम मकामी करते हैं। अगर एक ग़िज़ा की तलाश में जाता है तो दूसरा उसकी जगह अंडे पर बैठकर अंडे को गर्मी पहुंचाता है, और इस तरह से अंडे को गर्मी पहुंचाने का ये सिलसिला मुनक़ते नहीं होने पाता, और फिर उनकी गैर हाजिर ज़्यादा देर तक नहीं होती। हर एक को अंडे पर बैठने की फ़िक्र रहती है, यहाँ तक कि अगर उनको पखाने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो उसको रोके रहते हैं, और फिर वक्तन क़ज़ाए हाजत करते हैं, और वो भी उस वक़्त जब मजबूर हो जाते हैं। जब कबूतरी अंडे से हामिला होती है तो कबूतर उसकी कितनी हिफाजत और देखभाल करता है कि उसको घोंसले से बाहर नहीं छोड़ता, इस डर से कि अंडा किसी ऐसी जगह ना दे दे जहां अंडा ज़ाया हो जाए। अंडे से बच्चे निकल आने पर दोनों किस तरह उसको भराते हैं और कैसे उन पर मेहरबान होते हैं, और जब बड़े बड़े हो जाते हैं और आदत के मुताबिक माँ बाप से दाने पानी का मुतालबा करते हैं तो फिर कबूतर और कबूतरी उनको मार कर अपने से अलहदा कर देते हैं, ताकि अब वो अपनी ग़िज़ा खुद हासिल करें। खुदा ने उनको उड़ने की कितनी ताकत और कुदरत दी है कि अगर कोई पकड़ना चाहे तो वो उसके हाथ में नहीं आते, तेज़ी से उड़ जाते हैं। परिंदों के पंजों में कुव्वत, चोंच में तेज़ी और नाखनों में नोक खुदा ने कैसी बनाई है कि परिंदे उनसे छुरी का काम लेते हैं, और कभी कभी पंजों में गोश्त को लटका कर उड़ा ले जाते हैं और जहाँ चाहते हैं ले जाते हैं। पानी के परिंदों की ग़िज़ा खुदा ने पानी ही में बनाई है, और उनमें उड़ने की कुव्वत के अलावा पानी में तैरने और गोता लगाने की भी कुव्वत दी है कि वो पानी की गहराई में जाकर अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकें। गर्ज़ ये कि खुदा ने परिंदों की जुमला अनवा व अक़साम में उनके हस्बे हाल और हस्बे ज़रूरत चीज़ें अता की हैं जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के हासिल करने में मुफीद और मुआविन है। इससे आप खुदा की हिकमत और कमाल कुदरत का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।